السلام علیکم. تمام آنے والے حضرات کو خوش آمدید. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو حضرات بآسانی اگر دریوں پہ تشریف رکھ سکتے ہیں تو آگے تشریف لے آئیے، کیونکہ الحمدللہ شرکا کی تعداد کا خاصی، اور چونکہ ہم چھوٹی سی جگہ پہ پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں اس لیے ذرا اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کے ہم بیٹھیں گے، انشاءاللہ پورا فائدہ حاصل ہوگا. آج ہمارے منتظم بھائی الطاف صاحب سفر میں ہیں، اس لیے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کچھ اعلانات کر دوں. پہلے جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کی دوسری اتوار کو ہمارے یہاں فکری موضوع پہ درس قرآن ہوتا ہے. آج کے جو درس قرآن ہے اس کا موضوع آپ حضرات کے علم میں ہے، میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں. دور جدید اور آن حضرت کی پیشن گوئیاں. اس کی 2 نشستیں گزشتہ ہو چکی ہیں. آج تیسری نشست ہے اور دیکھتے ہیں کہ تیسری ہے یا آخری ہے، آئندہ بھی اسی پہ ہوگی یا. تو اس کے جو موضوعات رکھے گئے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ کیا ڈالر، پاؤنڈ، یورو کاغذی کرنسیوں کا دور ختم ہونے والا ہے. دوسرا ہے کیا معاذ اللہ خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی جائے گی. تیسرا ہے دجال کی آمد کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ بے چین کون ہے. چوتھا ہے کہ تیسری عالمی جنگ میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا. کیا کسی بہت بڑی مملکت پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا. امام مہدی کا ظہور کب ہوگا. ظہور مہدی سے پہلے کون سے اہم واقعات رونما ہوں گے. دابۃ الارض سے کیا مراد ہے. کیا دوسری آسمانی کتابوں میں بھی علامات قیامت کا ذکر ملتا ہے. یہ چند سوالات ہیں. اس پر میں درخواست گزار ہوں مولانا اسلم شیخ پوری صاحب سے کہ وہ انشاءاللہ درس کا افتتاح فرمائیں. جزاک اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا گزشتہ 2 مہینوں سے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے عصر جدید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں. اس موضوع کے حوالے سے گزشتہ نشستوں میں جو بات چیت ہوئی اس میں ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور سانحات کے بارے میں جو پیشن گوئیاں فرمائیں ان میں حکمت کیا تھی. دوسری بات یہ عرض کی گئی قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں اتنے اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس فرمائی. تیسری بات جو عرض کی گئی وہ یہ کہ قیامت سے پہلے جو علامات ظاہر ہوں گی وہ 3 قسم کی ہیں. علامات بعیدہ،
علامات متوسطہ اور علامات قریبہ. علامات بعیدہ جیسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کی وفات، فتنہ تاتار، یہ قیامت کی علامات بعیدہ میں سے ہیں، یعنی جو قیامت سے بہت پہلے پیش آ چکی. دوسری قسم کی علامات علامات متوسطہ ہیں جو درمیانے زمانے میں پیش آئیں گی. مثلا فرمایا گیا کہ گانے بجانے کی کثرت ہو جائے گی، قتل و غارت گری کی کثرت ہو جائے گی، لوگ مساجد کی تعمیر میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، اولاد ماں کے ساتھ وہ سلوک کرے گی جو آقا اپنی لونڈی کے ساتھ کرتا ہے. اس طرح کی علامات یہ علامات متوسطہ میں سے ہیں. تیسری قسم کی علامات جسے ہم علامات قریبہ کہتے ہیں، امام مہدی رحمہ اللہ کا ظہور ہے، دجال کا خروج ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، پھر یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، دابۃ الارض کا نکلنا ہے، یمن میں بہت بڑی آگ کا بھڑکنا ہے. یہ علامات قریبہ ہیں. گزشتہ نشست میں ہم نے 3 شخصیات کا تعارف کرایا تھا اور بتایا تھا کہ یہ 3 شخصیات ایسی ہیں کہ دنیا کے تینوں بڑے مذاہب ان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی امام مہدی رحمہ اللہ اور دجال لعین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور پھر آخر میں نے عرض کیا تھا کہ اگلی نشست صرف ان سوالات تک محدود رکھی جائے گی جن میں سے بعض سوالات اشتہار کی شکل میں آپ کے سامنے آ چکے اور بعض سوالات اگرچہ اشتہار میں نہیں آئے لیکن ویسے وہ میرے سامنے ہیں. تو آج کی نشست صرف ان سوالات کے جوابات کے لیے محدود ہے، مخصوص ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری باتیں تو ہو جائیں لیکن ان سوالات کے جوابات رہ جائیں. پہلا سوال جو اٹھایا گیا اور ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا بھی گیا کہ کیا ڈالر، پاؤنڈ اور کاغذی کرنسی کا دور ختم ہونے والا ہے؟ اس کے جواب میں علماء نے جو کچھ لکھا اس کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ اصل کرنسی تو سونا ہے اور چاندی، اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی کرنسی استعمال ہوتی تھی. بعض اجناس بھی ایسی ہیں کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ ہو جاتا تھا. گندم کا لوہے کے ساتھ اور لوہے کا کپڑے کے ساتھ اجناس کا آپس میں تبادلہ، ایک چیز دے کر دوسری چیز لے لی جاتی تھی، لیکن عام طور پر کرنسی جو استعمال ہوتی تھی وہ سونا، اور اصل کرنسی یہی ہے. اب باخبر حضرات یہ بتاتے ہیں کہ یہودی بالخصوص اور بعض دوسرے کافر بالعموم پوری دنیا سے ہیلے بہانوں سے سونے کے ذخائر پر قابض ہوتے جا رہے ہیں اور اسے اپنے قبضے میں لیتے جا رہے ہیں، اور سونے کے بدلے میں انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں رنگ برنگے کاغذ وہ پکڑا دیے
जिनमें से किसी को रुपए का नाम दे दिया, किसी को रियाल का नाम, किसी को दीनार का नाम, किसी को डॉलर का नाम, किसी को पाउंड का नाम, किसी को यूरो का नाम, लेकिन ये कागज के टुकड़े हैं, हकीकी करेंसी नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता कागज के ये टुकड़े भी छीने जा रहे हैं और उनकी जगह क्रेडिट कार्ड ले रहा है। बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोसाइटी में अपनी इज्जत और नामो नमूद का जरिया समझते हैं, और मैं देख रहा हूं कि बेशुमार हैं जो इस क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की वजह से कर्ज के बोझ तले दबे चले जा रहे हैं। तो ये कार्ड एक ऐसी चीज है कि कंगले लोग भी इसे हाथ में लेकर इतराते फिरते हैं कि कार्ड के जरिए से वो जो चाहे खरीद सकते हैं। अब तो सूरत ऐसी बन गई कि कंप्यूटर के जरिए और मोबाइल के जरिए भी खरीदारी हो रही है, लेकिन ऐसा दिन आ सकता है, बज़ाहिर लगता है कि वो दिन बहुत करीब, कि हम कंप्यूटर और मोबाइल के बटन दबाते रहें और क्रेडिट कार्ड हाथ में उठा उठा कर फिरते रहें, लेकिन हमारे अकाउंट में कुछ भी ना हो। और ये मसला किसी एक फर्द का नहीं, बल्कि खतरा ये भी है कहीं ऐसे ना हो कि पूरे पूरे बैंक का सिस्टम ही बैठ जाए। तो सोने के ज़खायर पर काबिज होकर और हमारे हाथों में कागज के रंग बिरंगे टुकड़े पकड़ाकर और फिर क्रेडिट कार्ड पकड़ाकर हमें बावर कराया जा रहा है कि तुम बड़े मालदार हो गए, तुम्हारे पास कागज के लाखों टुकड़े हैं, करोड़ों टुकड़े हैं और ऐसा क्रेडिट कार्ड है, तुम उसके जरिए से दुनिया की जिस मार्केट से चाहो खरीदारी कर सकते हो। लेकिन वो वक़्त आ सकता है और बज़ाहिर लगता है कि करीब है कि जब ये रंग बिरंगे टुकड़े और ये कार्ड किसी काम नहीं आएंगे। जाती तौर पर मैंने बाज लोगों को देखा, बाज जो बड़े समझदार हैं, मुस्तकबिल शनास, हम में से बाज तो ऐसे होते हैं जो हालात के बहाव पर चलते रहते हैं, देखा जाएगा। लेकिन बाज लोगों को मैंने देखा जो हालात पर बड़ी नजर रखने वाले हैं कि वो अपने तौर पर सोना जमा करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी ताकत में है। हज में एक साहब मिले जो पूरी दुनिया में घूम चुके थे, हत्ता के इसराइल में भी जा चुके थे, और यहूदियों और ईसाइयों और पूरी दुनिया में होने वाली साजिशों और शरारतों और सियासतों से बड़े बाखबर थे। वो मुझे मशवरा दे रहे थे, अब हमारी तो ताकत नहीं, मुझे मशवरा दे रहे थे, मौलवी साहब कर सकते हो तो कुछ सोना खरीद कर रख लो, बाकी कोई करेंसी मुस्तकबिल में काम आने वाली नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये जो भी जवाबात दे रहा हूं भी सवालात के, ये अपनी मालूमात के मुताबिक, अपने मुताले के मुताबिक, इसमें कोई गलती भी हो सकती है, आमदन कसदन कोई गलत बात नहीं कहते, लेकिन जो हमारी मालूमात हैं, मुशाहिदात हैं, उनके मुताबिक जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। और जो पेशन गोइयां होती हैं, बिलखुसूस सियासतदानों की पेशन गोइयां, बैंकारों की पेशन गोइयां, मईशतदानों की पेशन गोइयां, इनमें कोई ऊंच नीच भी हो सकती है, आगे पीछे भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि जिस खतरे की हम निशानदेही कर रहे हैं वो खतरा हमारी जिंदगी ही में सामने आ जाए। मुमकिन है उस खतरे का सामना हमारी औलाद को करना पड़े। और अगर मेरे जज्बात को पूछें तो मैं ये समझता हूं कि हम तो अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा गुजार चुके। अपनी औलाद को कहता रहता हूं, तुम्हें बड़े सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा, माशी एतबार से भी बड़े सख्त हालात बाजार पेश आने वाले हैं,
اور جو کفر کی یلغار ہے اور فتنوں کی جو کثرت ہے اور دجالیت کی جو آگ بھڑک رہی ہے، تو شاید ہم سے زیادہ ہمارے آنے والی نسل کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، شعوری اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ان کی ایسی تربیت کرنے کی کوشش کریں کہ انہیں اگر ان مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے تو وہ کامیابی سے ساحل پر اتر سکے۔ ایک دوسرا سوال جو تھا وہ یہ کہ کیا دوسری کتابوں میں بھی علامات قیامت کا ذکر ملتا ہے؟ یہ بات حیرت انگیز بھی ہے اور باعث اطمینان بھی، بلکہ ہمارے لیے باعث تقویت ایمان بھی، کہ جو کچھ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات کے بارے میں ارشاد فرمایا، باوجود کہ آپ امی تھے اور نہ آپ نے کسی استاد سے لکھنا پڑھنا سیکھا، نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ دانشوروں کی محفلوں میں بیٹھے، اور اس زمانے میں یہ جو تھنک ٹینک وغیرہ ہیں ان کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے آنے والے حالات کے بارے میں جو کچھ نکلا بہت حد تک اس کی تصدیق سابقہ کتابوں سے بھی ہوتی ہے۔ جزئیات میں اختلاف ہو سکتا ہے اور یقینی ہے، اس لیے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سابقہ کتابوں میں بہت ساری تحریفات ہو چکی، لیکن ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آقا کی زبان سے نکلا تو سابقہ کتابیں اجمالی طور پر اس کی تصدیق کرتی ہیں، مشترکہ بات جو ہے اس میں تصدیق ہے، جزئیات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں بائبل کا ایک حوالہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ بائبل میں آیا، اور جب 1000 برس ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی، یعنی یاجوج ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کر کے نکلے گا، ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی، اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، اور انہیں گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور رات دن عبدالآباد میں رہیں گے۔ اب یہ بائبل کی روایت ہے، اگر آپ اس بائبل کی روایت کو احادیث نبویہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں، جن روایات میں دجال کے چھوٹنے کا ذکر آتا ہے، یاجوج ماجوج کے پوری دنیا میں پھیلنے کا ذکر آتا ہے، اور پھر آسمان سے عذاب نازل ہونے کا ذکر آتا ہے، تو آپ کو حیرت انگیز مماثلت اور مطابقت نظر آئے گی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں اور بائبل کی ان روایات میں۔ ایک تیسرا سوال جو اٹھایا گیا وہ جنگ عظیم سے سب سے بڑا جھگڑا کس بات پر ہوگا؟ تو اہل علم نے اس کے بارے میں بھی لکھا اور احادیث کی روشنی میں لکھا، سب سے بڑا جھگڑا تیسری جنگ عظیم میں وہ پانی پر ہوگا، وہی پانی جو زندگی ہے۔ اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا کی ہے۔ اب پینے کا جو پانی ہے اس کے دو بڑے ذخیرے ہیں۔ نمبر 1 برفانی پہاڑ ہیں، اگر آپ برفانی پہاڑوں کے بارے میں مطالعہ کریں تو
یہ اکثر ان علاقوں میں ہیں جہاں غیر مسلمانوں کا قبضہ ہے. دوسرے نمبر پر پانی کے ذخائر وہ زیر زمین ہیں. یہ دو بڑے ذخائر ہیں پانی کے، پہاڑوں کی شکل میں اور زیر زمین. پہاڑوں کی شکل میں، برفانی پہاڑوں کی شکل میں پانی کے جو ذخائر ہیں ان میں سے اکثر غیر مسلموں کے قبضے میں ہیں. اب جو زیر زمین ہیں ان کا جہاں تک معاملہ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مستقبل کو سامنے رکھ کر غیر مسلم قوتیں پانی کے ان ذخائر کو بھی اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہی ہیں. شہروں میں پانی پر قبضے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسی عادت ہمیں بنا دی گئی اور ایسی طبیعت بنا دی گئی کہ لوگ منرل واٹر کے اور غیر ملکی کمپنیوں کے پیک شدہ پانی کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ تمہارا پانی یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور یہ ہمارے پیک شدہ پانی یہ صحت کے لیے مفید ہیں. اللہ نہ کرے کبھی یہ اگر سپلائی منقطع کر دے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم پیاس سے مر جائیں. پھر دریاؤں پر جیسے ڈیم بنائے جا رہے ہیں، بالخصوص پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو ہندوستان نے اتنے ڈیم بنا دیے ہیں دریاؤں پر کہ لگتا یہ ہے کہ پاکستانی کسان یہ پانی کو ترس کر رہ جائے گا اور ممکن ہے کہ پانی کے مسئلے میں سندھ اور پنجاب کو آپس میں لڑا دیا جائے. قدرتی پانی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ صورت یہ بن گئی کہ زمزم جیسا مبارک پانی بعض لوگ اس کو بھی مضر صحت سمجھتے ہیں. چنانچہ آپ کو مکہ اور مدینہ کی دکانوں پر بھی منرل واٹر کثرت سے نظر آئے گا. منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں آپ کو یہ پانی ہر جگہ ملے گا. بعض لوگ، سب نہیں، بعض لوگ زمزم سے اعتراض کرنے لگے. الحمدللہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ایسے ہو گئے ہوں. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیں تو آج بھی زمزم کا ایک گھونٹ بھی میسر آ جائے تو ہم اس کو تبرک سمجھ کر پیتے ہیں اور ہمارا اللہ ہمیں جسمانی طور پر بھی شفا عطا فرماتا ہے اور روحانی طور پر بھی شفا عطا فرماتا ہے. لیکن ایسے لوگ ہیں جو اس قدرتی پانی کے خلاف، چاہے وہ زمزم ہی کیوں نہ ہو، پروپیگنڈا کر کے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ اس پانی کا پینا تمہارے لیے نقصان دہ ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں کہ وہ پانی پاکستان ہی سے حاصل کرتی ہیں اور اپنے لیبل لگا کر اپنی بوتلوں میں ہمیں سپلائی کرتی ہیں. تو وہ پانی جو قدرتی پانی ہمیں میسر آئے اسے نقصان دہ ہم سمجھتے ہیں اور اس پانی کو اپنی بوتل میں پیک کر کے وہ ہمیں پیش کرے تو ہم اسے اپنے لیے مفید صحت سمجھتے ہیں. سعودیہ میں تو جب موازنہ کیا گیا، ہم نے جو موازنہ کیا تو یہ منرل واٹر پٹرول اور ڈیزل سے تقریباً 2 یا 3 گنا زیادہ مہنگا. پٹرول اور ڈیزل اس کے مقابلے میں سستا اور منرل واٹر اس کے مقابلے میں 1 گنا نہیں 2-3 گنا زیادہ مہنگا. تو اس طریقے سے پانی کے چشموں پر، پانی کے ذخائر پر، پانی کی سپلائی پر قابض ہوتے جا رہے ہیں کہ جب چاہیں پانی کی سپلائی روک کر معاذ اللہ ہمیں پیاس سے تڑپنے پر مجبور کر دیں. اللہ پاک ان کی فتنے سے، ان کی شرارت سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک تیسرا سوال جو کیا گیا
کہ کیا ایک بڑے ملک پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا؟ الحمدللہ ہماری سوچ تو یہ ہے قرآن کریم کی پیشن گوئی کی روشنی میں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی روشنی میں، وہ یہ کہ صرف ایک بڑے ملک پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر سچے مسلمانوں کا قبضہ ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو سارے دینوں پر غالب کر دے. تو یہ دین اسلام پوری دنیا پر اور سارے ادیان پر اور سارے ملکوں پر غالب آ کر رہے گا، اور مسلمانوں کا بھی قبضہ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان واقعی مسلمان ہوں، ظاہر سے بھی مسلمان اور باطن سے بھی مسلمان، قول کے بھی مسلمان اور عمل کے بھی مسلمان. میری جو ناقص سوچ ہے جس سے آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے، میری جو ناقص سوچ ہے وہ یہ کہ ویسے تو ہم اس بات پر فخر کرتے کہ دنیا میں 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن میری ناقص سوچ یہ ہے کہ ان 1.5 ارب میں شاید عملی اور حقیقی ظاہری اور باطنی مسلمان بہت کم، اور باتیں کرنے والے اور قول و عمل کا تضاد رکھنے والے اور منافقوں کی صفات والے یہ زیادہ ہیں. حیرت کی بات ہے، ہمیں اگر کوئی منافق کہہ دے تو ہم لڑنے مرنے پر تل جائیں گے، لیکن منافقوں والی صفات اختیار کرنے میں ہمیں کوئی حجاب محسوس نہیں ہوتا. منافق کے لفظ سے نفرت ہے، منافقت والی علامات سے ہمیں نفرت نہیں ہے. ہمیں کوئی یہودی کہہ دے تو ہمارے بس میں ہو تو اس کا موقع پر گلا گھونٹ دیں گے. یہودی کے لفظ سے ہمیں شدید نفرت، لیکن یہودیوں کی کرتوتوں سے ہمیں بالکل نفرت نہیں ہے. ہمارے اللہ نے قرآن کریم کی جو ابتدا کی سورۃ البقرہ، تو سورۃ البقرہ میں سب سے زیادہ زور جو دیا ہے اور سب سے زیادہ جو تفصیل سے بیان کیا وہ یہودیوں کی صفات کو، یہودیوں کی کرتوتوں کو، یہودیوں کے اعمال کو، جن کی وجہ سے وہ مردود بنے، مبغوض بنے، لعنتی بنے. اور بتانا یہ مقصد تھا کہ مسلمانوں تم اپنے آپ کو ان کرتوتوں سے بچا کر رکھنا. تو ہمیں یہودی نام سے تو نفرت ہے، لیکن یہودیوں کی کرتوتیں وہ ہم میں سے بہت سو نے بلا تکلف اپنا رکھی ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ قبضہ ہوگا، لیکن ان مسلمانوں کا جو واقعی اور حقیقی مسلمان ہوں گے، قول کے بھی مسلمان، عمل کے بھی مسلمان، ظاہر کے بھی مسلمان اور باطن کے بھی مسلمان، جنہیں صرف منافق اور یہودی کے لفظ سے نفرت نہیں ہوگی بلکہ منافقوں اور یہودیوں کی کرتوتوں سے بھی نفرت ہوگی. جہاں تک میرا خیال ہے یہ جو سوال اٹھایا گیا کہ کیا ایک بڑی مملکت پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا، اس سے مراد انڈیا کو لیا جاتا ہے، بھارت کو لیا جاتا ہے عام طور پر، کیونکہ احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے. مثال کے طور پر نسائی کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا اور غلام تھے، کہ حضور نے فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ پاک دوزخ کی آگ سے بچائے گا. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے دعا فرمائی اللہ انہیں دوزخ کی آگ سے بچائے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے خوشخبری سنائی اللہ پاک انہیں دوزخ کی آگ سے بچائے گا. کون سی 2 جماعتیں؟ فرمایا کہ ایک وہ جماعت جو ہندوستان کے ساتھ جہاد میں حصہ لے گی، اور دوسری وہ جماعت
جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگی علیہ السلام۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں آتا کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا غزوہ ہند کا، ہندوستان کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی، حضور نے اس کا وعدہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں یہ جنگ ہوئی ہندوستان کے ساتھ تو میں اپنی جان بھی اس میں لگا دوں گا اور اپنا مال بھی اس میں لگا دوں گا۔ اگر اس جنگ میں قتل کر دیا گیا تو میں افضل الشہداء میں سے ہوں گا، افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں زندہ واپس لوٹ آیا تو میں ابو ہریرہ ہوں المحرر، جسے اللہ نے دوزخ سے آزادی عطا کر دی ہوگی۔ تو اتنی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ صحابہ کے دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا کہ اگر ہماری زندگی میں یہ جنگ ہوئی ہندوستان کے ساتھ جنگ تو ہم اس میں حصہ لے کر افضل الشہداء میں سے بنیں گے یا پھر اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں میں سے بنیں گے۔ تو یہ جنگ کا ہونا تو حدیث سے ثابت ہے اور مسلمانوں کا قبضہ ہونا بھی ثابت ہے، لیکن ایک بات جو میں نے کہی کہ قبضہ ان مسلمانوں کو ہوگا جو واقعی اور حقیقی مسلمان ہوں گے، صرف لفظی مسلمان نہیں، صرف شناختی کارڈ کے مسلمان نہیں، رجسٹر کے مسلمان نہیں، باتوں کے مسلمان نہیں، عمل کے مسلمان۔ اور دوسری بات جو حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ وہ مسلمان ہوں گے جو اس زمانے میں جہاد کریں گے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شام میں نازل ہو چکے ہوں گے۔ ایک اور سوال ہے، یہ بھی اشتہار میں اٹھایا گیا کہ دجال کی آمد کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ بے چین کون ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ ویسے تو دجال کا انتظار عیسائی بھی کر رہے ہیں، جیسے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم تو آسمان پر چلے جائیں گے اور دجال نیچے ہوگا، تباہی مچائے گا اور ہم آسمان کے بالا خانوں سے زمین والوں کی تباہی کا منظر دیکھیں گے۔ تو وہ بھی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، خود مسلمان بھی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آمد کی پیشن گوئی فرمائی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ، تھوڑا آگے کائنات کا سب سے بڑا فتنہ جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ تو انتظار تو سب کو ہے، عیسائیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ دجال کی آمد کا انتظار یہودی کر رہے ہیں، اور دجال کی آمد کے لیے ان کے خیال میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن شرائط کی ضرورت ہے، جن لوازمات کی ضرورت ہے، ان سارے لوازمات اور شرائط کو پورا کرنے کی وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہود کی کتاب میں ایک حوالہ آپ کو سنا رہا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں اے صہیون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، خچر یا گدھے کے بچے پر، اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین تک ہوگی۔ تو وہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں دجال کی آمد کا، اور ان کا عقیدہ یہ کہ جب دجال آئے گا تو پوری دنیا پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا قبضہ ہو جائے گا اور ان کے سارے مخالفین کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہودی مذہب ایک نسلی مذہب ہے، ایک خاندانی مذہب۔ الحمدللہ اسلام کی طرح
وہ بین الاقوامی مذہب نہیں ہے کہ جس میں ہر کوئی داخل ہو سکتا ہے، گورا بھی اور کالا بھی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لوگ بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی اور امریکی بھی اور افریقی بھی، بلکہ یہودی ایک نسلی مذہب ہے جس میں وہی شخص داخل ہو سکتا ہے، حقیقی یہودی وہی بن سکتا ہے جو حضرت یعقوب یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ان کا عقیدہ یہ کہ جب دجال آئے گا تو پوری دنیا پر ایک خاندان کی حکومت ہوگی، اور وہ خاندان کون ہے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کی اولاد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس خاندان کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی اور سارے مخالف ختم کر دیے جائیں گے۔ تو انتظار تینوں مذاہب کر رہے ہیں، فرق صرف یہ کہ مسلمان اور عیسائی دونوں دجال کو ساری دنیا کے لیے شر سمجھتے ہیں، جبکہ یہودی دجال کو اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں، اور شدت سے ان کو انتظار اس لیے ہے کہ وہ عرصے سے خواب دیکھ رہے ہیں پوری دنیا پر حکمرانی کا۔ یہاں ایک اشکال کا جواب دینے کو دل چاہتا ہے، بہت سے لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ فرق کیا ہوا، مسلمان بھی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ساری دنیا پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، اور یہودی بھی یہی سوچ رکھتے ہیں کہ پوری دنیا پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھیے بہت بڑا فرق ہے۔ مسلمان جو سوچ رکھتے ہیں کہ پوری دنیا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر اس قبضہ ہو جائے گا مسلمانوں کا، تو وہ کسی خاندان کے قبضے کو نہیں مانتے، کسی ایک گروہ کے قبضے کو نہیں مانتے، بلکہ ایک نظریے کے قبضے کو مانتے ہیں۔ ایک نظریہ پوری دنیا پر چھا جائے گا، ایک نظریے کو، اسلام کے نظریے کو پوری دنیا تسلیم کر لے گی۔ اور یاد رکھیں کہ اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا مذہب ہے، ان سب کا مذہب اسلام ہے۔ تو گویا اگر مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب دجال کا خاتمہ ہوگا تو پوری دنیا پر اسلام غالب آ جائے گا، تو دوسرے الفاظ میں وہ یوں کہتے ہیں کہ پوری دنیا پر 1,24,000 انبیاء کے مذہب کا غلبہ ہو جائے گا، کسی ایک خاص نسل اور قوم کا نہیں۔ جبکہ یہودی کہتے ہیں کہ صرف ہمارے خاندان کا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا، اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا، اسرائیل کی اولاد کا پوری دنیا پر غلبہ ہو جائے گا۔ تمہارا انتظار تو تینوں مذاہب کو ہے، لیکن شدت سے انتظار وہ یہودیوں کا ہے، اس لیے کہ ان کا خواب یہ ہے کہ دجال ان کے خوابوں کی تعبیر بھی ہے، اور اس کی آمد پوری دنیا پر ان کے غلبے کی نوید بھی ہے۔ ایک اور سوال جو ہے وہ اٹھایا گیا کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کون سے اہم واقعات رونما ہوں گے۔ کئی واقعات حدیث سے ثابت ہوتے ہیں اور کئی علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، میں صرف 2-3 کے ذکر کرنے پر اکتفا کروں گا۔ مثلا ایک علامت حضور نے یہ بیان فرمائی کہ آسمان سے آواز آئے گی، مہدی کی صداقت کے بارے میں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بارے میں آسمان سے پکار آئے گی، ایک علامت یہ بیان کی گئی۔ جیسا گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں بیان فرمائیں، بعض حضرات تو ان پیشن گوئیوں کو اپنے ظاہر پر رکھتے ہیں، ان میں ذرہ برابر تعویل کی اجازت نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر اگر دجال کے بارے میں آیا کہ وہ گدھے پر سوار ہوگا تو کہتے ہیں ہاں واقعی گدھے پر ہی سوار ہوگا، یا اس کے بارے میں آیا کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا تو وہ کہتے ہیں واقعی ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، ایک آنکھ ہوگی، یا یہ آیا کہ اس کے ماتھے پر
کافارا کافر لکھا ہوگا تو وہ کہتے ہیں بالکل یہ ظاہر پر ہے، ایسے ہی ہوگا کہ اس پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. یا یہ آیا کہ اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا تو وہ کہتے ہیں ہاں واقعی ایسی ہوگا، اس کے کان اتنے لمبے لمبے ہوں گے کہ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے بعض حضرات کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے یہ تمثیلی انداز میں بیان فرمایا ہے. اس وقت اگر حضور 1400 سال بعد کی بات کو اسی انداز میں بیان کرتے جس انداز میں 1400 سال بعد پیش آنے والی تھی تو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی. میں ایک مثال دوں گا. قرآن کریم کی آیت اللہ پاک نے اپنے انعامات کا ذکر کیا سورہ نحل کے اندر، اور اس میں فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے گدھے پیدا کیے، گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، اونٹ پیدا کیے، یہ فرمایا. اور آخر میں عجیب بات بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ابھی تو میں ایسی چیزیں پیدا کروں گا جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو. اب یہ اللہ نے فرمایا ابھی تو میں ایسی چیزیں پیدا کروں گا جن کو تم جانتے نہیں ہو. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ میں اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والی طرح طرح کی سواریاں جو تھی ان سب کو بیان فرما دیا. اس میں موٹر سائیکل کو بھی بیان فرما دیا، کار کو بھی بیان فرما دیا، اور ٹرین کو بھی بیان فرما دیا، اور ہوائی جہاز کو بھی بیان فرما دیا. اور کیا پتا آنے والے دور میں ان سے بھی بڑھ کر کوئی سواریاں ہوں، اور ہمارے آنے والی نسل کرے. ہمارے ابا جان بھی ایسے ہی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہوائی جہاز سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. ایسے ہی تھے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. جیسے آج ہم اپنے باپ دادا کو سمجھتے ہیں بڑے سادہ تھے، ان کو کیا پتا کہ ہم ایک دن میں کتنا سفر کر سکتے ہیں. تو ممکن ہے کہ ہماری اولاد بھی ہمیں سمجھے کہ بڑے سادہ لوگ تھے. ہوائی جہاز کو انسانی تخلیق کا حرف آخر سمجھتے تھے، اور جبکہ انہیں ان سے بھی زیادہ جدید سواریاں میسر آ جائیں تو اللہ نے کوزے میں دریا بند کر دیا. فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ابھی تو میں ایسی چیزیں پیدا کروں گا جن کو تم جانتے نہیں ہو. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیان فرماتے کہ دجال ہوائی جہاز پر سوار ہوگا، سوال ہوتا ہوائی جہاز کیا ہوتا ہے، اور اس کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اس کے پروں کے درمیان پر کیا ہوتے ہیں، وہ کیسے اڑتے گا، طرح طرح کے اشکالات. تو حضور نے وہ زبان استعمال فرمائی جو اس وقت کا انسان سمجھ سکتا تھا. لیکن صحابہ کرام چونکہ اللہ کے کلام پر اور اللہ کے نبی کے کلام پر ایمان رکھنے والے تھے، جو سنتے وہ کہہ دیتے آمنا و صدقنا، ہماری سمجھ میں آتا ہے تو بھی ایمان لائے، اور نہیں آتا تو بھی ایمان لائے. اس لیے انہوں نے تو سوال ہی نہیں کیا. آپ جانتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، کہا جاتا ہے ابو جہل وغیرہ نے حضرت ابو بکر کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. ابو بکر تم بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک شخص ایک رات میں، بلکہ ایک رات کے کچھ حصے میں مکہ سے بیت المقدس جائے اور وہاں سے 7 آسمانوں پر جائے اور واپس بھی آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن ابو بکر نے پوچھا یہ بات کہی کس نے؟ ابو جہل نے جب لوہا گرم دیکھا تو کہا وہی جس کو تم نبی مانتے ہو، محمد کہہ رہے ہیں، میں نے ایسا سفر کیا ہے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر محمد کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ اکرام تو ایمان رکھنے والے تھے. فرما دیا ایک دن ہی میں سفر کر جائے گا وہ گدھا پوری دنیا کا. بالکل ہو سکتا ہے، مان لیا اگر یہ دیکھا نہیں. لیکن آج کے حالات کے اعتبار سے بعض حضرات نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا یہ تمثیلی انداز میں تھا، اور یہ کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص پہچان لے گا کہ یہ کافر ہے. اور میرا اللہ جانتا ہے ہمیں تو اپنے ایمان پر اتنا گمانڈ نہیں ہے، بہت کمزور ہیں بھائی، بڑے گناہگار ہیں، لیکن خدا جانتا ہے الحمدللہ کافر اگر سامنے آ جائے تو ہمارے دل میں کوئی ایسا بٹن لگا ہوا ہے
جو چیخنے لگتا ہے، ایسا الارم لگا ہوا ہے جو چیخنے لگتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے. اور مسلمان کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، بظاہر اس کے اندر ایمان والی ایک کی نشانی بھی نہ ہو، لیکن اندر ایمان ہو، اندر ایمان ہو، تو میں سچ کہتا ہوں اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن ہے. ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، گناہگار ہی صحیح لیکن ہے مسلمان. تو آقا فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے کہ یہ کافر ہے. اسی طریقے سے ایک آنکھ نہیں ہوگی، مطلب یہ کہ ایمانی آنکھ نہیں ہوگی، مادی آنکھ ہے. وہ آنکھ ہے جس سے صرف دنیا کو دیکھا جا سکتا ہے، دنیا کی دولت کو دیکھا جا سکتا ہے، مادی اسباب کو دیکھا جا سکتا ہے، سونے چاندی کو دیکھا جا سکتا ہے، ڈالر اور پاؤنڈ کو دیکھا جا سکتا ہے، جو کچھ مظاہر ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جنت کو نہیں دیکھا جا سکتا، دوزخ کو نہیں دیکھا جا سکتا، رسالت کو نہیں دیکھا جا سکتا، اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھا جا سکتا. یہ ہے ایک آنکھ سے کانا ہونے کا مطلب. اسی طریقے سے گدھے کا مطلب جہاز لیا گیا. واللہ عالم بالصواب. عرض یہ کر رہا تھا کہ اب یہ آیا کہ آسمان سے آواز آئے گی، یہ مہدی ہیں، ان کی بیعت کر لو، ان کو مان لو. تو کیا آسمان سے فرشتہ آ کر پکارے گا؟ کیا اللہ آواز دے گا؟ اب دیکھیے، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ تہجد کے وقت آسمان سے اللہ پکارتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں؟ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی دوزخ سے پناہ چاہنے والا کہ میں اسے دوزخ سے پناہ عطا کر دوں؟ لیکن ہم نے ان کانوں سے تو یہ آواز کبھی نہیں سنی. الحمدللہ ہم بارہا تہجد میں اٹھے لیکن ان کانوں سے یہ آواز کبھی نہیں سنی، لیکن دل کے کان کہتے ہیں کہ یہ آواز آ رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، مانگے میں عطا کروں. ہم مانگنا شروع کرتے ہیں، اے اللہ تو پوچھ رہا ہے کوئی مانگنے والا، تو ہم مانگ رہے ہیں تو عطا کر دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا اللہ کہے ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے اور میں عطا کر دوں، اور پھر کوئی مانگے اور عطا نہ کرے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں کتنا کمزور سا آدمی ہوں، کتنا پست سا آدمی، لیکن اگر آج کے مجمع میں کہوں ہے کوئی جو مجھ سے 1000 روپیہ مانگے اور میں اس کو دے دوں، اور کوئی کھڑا ہو جائے لائیے مولوی صاحب، تو میرے اخلاق سے یہ بعید بات ہے کہ خود کہوں اور پھر نہ دوں. اللہ کہے اور خود نہ دے تو ہمارا دل کہتے ہیں اللہ پکار رہا ہے، اور ہم اللہ کی پکار کے جواب میں اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ دے بھی رہا ہے. وہ پکار بھی رہے، ہم مانگ بھی رہے تو وہ دے بھی رہا ہے. تو آسمان سے آواز آئے گی، یہ مہدی ہیں. تو بعض حضرات نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ یہ اب سیٹلائٹ سسٹم ہے، اب یہ بھی تو فضا میں ہے، اور اس کے ذریعے سے آنن فانن پوری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے. اس سسٹم کے ذریعے سے منٹوں میں نہیں سینکڑوں میں آج کل ایک خبر مشرق سے مغرب تک پھیل جاتی ہے. تو گویا کہ پورا سسٹم یہ اعلان کر رہا ہوگا کہ مہدی آ چکے. مسلمانوں تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو. ایک دوسری علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی یہ بیان فرمائی کہ فرات دریا سے پانی ہٹ جائے گا اور اس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے گا. دجلہ اور فرات یہ دونوں ترکی سے نکلتے ہیں، اور ترکی نے فرات پر اب بھی متعدد ڈیم بنا دیے ہیں. اگر ترکی چاہے تو کسی وقت بھی فرات کے پانی کو روک سکتا ہے. تو گویا کہ وہ جو علامت آقا نے بیان فرمائی کہ فرات سے پانی ختم ہو جائے گا، تو وہ علامت پوری ہونے کے آثار ظاہر ہو چکے. اس پانی کو روکنے کے اور فرات کو خشک کرنے کے اسباب تو پیدا ہو چکے، لیکن ہوگا کب یہ اللہ کو معلوم. اسی طریقے سے ایک تیسری علامت بعض روایات میں یہ بھی بیان کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے موقع پر منا میں قتل عام ہوگا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک اور سوال جو کیا گیا وہ یہ کہ کیا بیت اللہ پر چڑھائی کی جائے گی؟ جی ہاں،
اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے، لیکن بہرحال حدیث میں آیا کہ یہ سخت دن بھی مسلمانوں پر آ کر رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ ویسلبها حلیتها ویجردها من کسوتها۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص حبشہ سے تعلق رکھتا ہوگا اور دو پتلی پتلی پنڈلیوں والا ہوگا، وہ کعبے کو ویران کر دے گا، اس کا حلیہ، اس پر لگا ہوا سونا چاندی چھین کر لے جائے گا اور اسے غلاف سے محروم کر دے گا۔ یہ حدیث میں آیا۔ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تو یوں بیان فرمایا کہ ایسے لگتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس شخص کو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس شخص کو جو کعبے کا ایک ایک پتھر اٹھا کر اس سے جدا کر دے گا اور اس کو ویران کر دے گا۔ اب یہ کون شخص ہے؟ اب ہوتا یہ ہے، بلکہ بہت عرصے سے ہوتا آ رہا ہے، کہ جو علامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اشارات کی شکل میں، کنایات کی شکل میں، تمثیلی انداز میں، تو بعض حضرات نے ان علامات کو اپنے زمانے کی کسی شخصیت پر منطبق کرنا شروع کر دیا۔ کسی کو دیکھا یہ کالا حبشی ہے، دبلا پتلا ہے، اختیارات کا مالک بھی ہے اور کعبے کے خلاف باتیں بھی کرتا ہے، تو کہنا شروع کر دیا مجھے تو لگتا ہے کہ حدیث میں جو حضور نے فرمایا نا کہ کعبے کو ویران کرے گا تو یہی ہے وہ۔ یہ عرصے سے ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے فتنہ تاتار ظاہر ہوا تو کہنے لگے یاجوج ماجوج کا فتنہ آ گیا۔ تو ایسا عرصے سے ہو رہا ہے کہ کوئی فتنہ نمودار ہوتا ہے تو بعض لوگ ساری علامات کو اس پر فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی ہمارے زمانے میں ہوا، جب اوباما صاحب صدر امریکہ منتخب ہوئے تو چونکہ یہ جب اپنی الیکشن کی مہم چلا رہے تھے تو انہوں نے معاذ اللہ کعبے کے خلاف بھی زہر اگلا تھا کہ جب تک کعبے کو دنیا سے ختم نہ کر دیا جائے تو دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس سے ملتے جلتے الفاظ انہوں نے کہے تھے اور اپنے گندے عزائم ظاہر کیے تھے۔ تو جب یہ صدارت پر متمکن ہو گئے تو بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لگتا ہے کہ حدیث میں جس حبشی کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا کہ وہ بد نصیب کعبے کو تباہ کرے گا وہ اوباما ہی ہے، اس لیے کہ ہے بھی حبشے کا اور ہے بھی دبلی پتلی پنڈلیوں والا اور عزائم بھی خطرناک ہے۔ اب یہ ہے یا نہیں، واللہ عالم بالصواب، ہم 100% نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے علامت تو بیان فرمائی، لیکن پوری دنیا میں حبشی صرف اوباما تو نہیں ہے، اور پوری دنیا میں کعبے کا دشمن صرف اوباما تو نہیں ہے، اور پوری دنیا میں کعبہ کے خلاف عزائم کا ظاہر کرنے والا صرف اوباما تو نہیں ہے، اور پوری دنیا میں صرف پتلی پنڈلیوں والا اوباما تو نہیں ہے، اور بھی لوگ ہیں۔ تو صرف ایک کو لے لینا اور اس پر منطبق کر دینا، اور وہ بھی 100% یقین کے ساتھ، یہ چیز بعض اوقات عقائد کو بگاڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب اللہ نہ کرے یا اللہ کرے، بلکہ یوں کہہ دیں اللہ کرے کل اوباما مر جائے، کل اوباما امریکیوں کے ہاتھوں قتل ہو جائے، کل یہ صدارت سے معزول ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے، تو وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ حدیث میں جس حبشی کا ذکر ہے وہ اوباما ہی ہے، اور بہت سے لوگوں نے ان کی باتوں پر یقین بھی کر لیا تھا، تو ان کا تو ایمان خراب ہو جائے گا کہ کیسی حدیث ہے کہ ایک شخص پر صادق آ رہی ہے لیکن وہ عمل وہ نہیں کرتا جو حدیث میں بیان کیا گیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بہت سی چیزیں لوگ اڑاتے ہیں ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے۔ یہاں مناسبت کی وجہ سے یہ بھی بتا دوں، ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی، بہت سے ہمارے ہاں ایسے اوراد اور وظائف چلتے ہیں جن میں کہا گیا ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھ لو
تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب وہ لوگ پڑھتے ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایسے بھی ہیں ورد وظیفے مشہور ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ سکھایا ہے, یہ پڑھو مسئلہ حل ہو جائے گا. اب حضور نے سکھایا ہے اور وہ پڑھ بھی رہا ہے اور مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں عقائد کے خراب کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے پرچے تقسیم ہوتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی 100 کاپیاں فوٹو کروا کے تقسیم کر دو تو تمہارے رزق میں 50 گنا اضافہ ہو جائے گا. 50 گنا رزق میں اضافہ. اب بڑا سستا نسخہ ہاتھ میں آ گیا. نہ محنت کرنی پڑی, نہ مزدوری کرنی پڑی, نہ لوگوں کی باتیں سننی پڑی, نہ دکان کھولنی پڑی, نہ راتوں کو جاگنا پڑا. 50% اضافہ ہو رہا ہے صرف 100 کاپیاں چھپوانے سے. اور اس نے چھپوا دیا, اب انتظار میں بیٹھا ہے, جیب میں 1000 روپے کا نوٹ ڈال کر کے کب یہ 1000 کا 50,000 بنتا ہے, اور بنا ہے نہیں. بلکہ ہو سکتا ہے کہ بیچارہ مایوس ہو کر جا رہا تھا, کسی نے وہ 1000 بھی اڑا لیا, کسی نے جیب کاٹ لی. کہتا ہے سب مولوی گپے ہی لگاتے ہیں. دیکھو کہتا ہے 1000 کا 50,000 بننے کا, میرا تو وہ 1000 بھی جاتا رہا. ہے تو عوامی سا لطیفہ. وہ کسی نے اسی طرح مولوی صاحب سے سنا کہ 1 کے 10 ہو جائیں گے اگر اللہ کی راہ میں دے دو, 1 کے 10 ملیں گے. اور اس بیچارے کے پاس تھے ہی 10 روپے, اس نے دے دیے. اب انتظار میں ہے کہ یہ 100 کیسے ہوتا ہے. اب 100 تو کیا ہونا تھا, گھر میں بھوکا مر رہا ہے تو خشک روٹی کھائی مرچوں کے ساتھ, اب پیٹ خراب ہو گیا. دیہاتی تھا, بھاگا کھیت کی طرف فارغ ہونے کے لیے. اب جب فارغ ہو رہا تھا تو وہاں دیکھا 100 روپے کا نوٹ پڑا ہوا ہے, اٹھا کر جیب میں ڈال لیا. اگلے جمعے پھر مسجد میں آیا تو مولوی صاحب پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل بیان فرما رہے تھے. تو اس نے کھڑے ہو کر کہا, بھائی مولوی صاحب صحیح کہتے ہیں, 10 کا 100 ملتا ہے لیکن پہلے پیٹ خراب ہوتا ہے. تو بھائی ایسی بعض اوقات اس طرح کی پیشن گوئیاں لوگ چھاپ دیتے ہیں لوگوں کو ایمان خراب کرنے کے لیے. یہ بعض لوگوں نے ایسے عہد نامے وغیرہ چھاپے ہوئے ہیں, یہ عہد نامہ چھپوا دو, قبر میں ساتھ رکھ دو, مغفرت ہو جائے. یعنی ہمیں بے عمل بنانے کے لیے اور ہمارے ایمان اور عقائد کو خراب کرنے کے لیے. تو بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو علامت ہمارے سامنے آئے تو ہم کسی نہ کسی شخصیت پر منطبق کرنا شروع کر دیں. جس بد نصیب کے حصے میں یہ بد نصیبی ہوگی وہ کرے گا. ہمیں تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ایک اور سوال جو ہے وہ دابت الارض سے مراد کیا ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں آیا, اللہ نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ. جب ان پر ہمارا قول واقع ہو جائے گا, ہمارا فیصلہ ثابت ہو جائے گا, تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ نکالیں گے. دابہ جو ان سے بات کرے گا. ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون, کہ بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے. دابہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں دابہ کا معنی ہے ما یدب علی الارض. ہر وہ چیز جو زمین پر چلتی ہے اس کو کہتے ہیں دابہ. لفظی اعتبار سے دابہ کا اطلاق, لغت کے اعتبار سے دابہ کا اطلاق ہر اس چیز پر ہو سکتا ہے جو کہ زمین پر چلتی ہے. اب قرآن کریم میں آیا کہ زمین سے ایسا دابہ نکلے گا جو باتیں کرے گا. اور حدیث میں بھی آیا, جیسے کہ مسلم کی روایت ہے حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. ان میں سے ایک نشانی ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. دوسری نشانی ہے دھواں ہی دھواں. اب اندازہ کیجئے, جو بمباری سے پیدا ہوتا ہے وہ بھی دھواں ہوتا ہے, جو لکڑیوں سے پیدا ہوتا ہے وہ بھی دھواں ہوتا ہے. تو ممکن ہے کہ کسی ایسی بمباری کی طرف اشارہ ہو جس کی کوئی مثال نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور تیسری چیز دابہ نکلے گا. تو حدیث میں بھی آیا اور قرآن میں بھی آیا کہ ایک دابہ نکلے گا. ایک اور حدیث ذرا تفصیل سے ہے, ترمذی کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے زمین سے ایک بولتا ہوا جانور نکلے گا
جس کے پاس حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی مہریں ہوں گی، اس مہر سے وہ مؤمنین کے چہروں کو روشن کرے گا اور کافروں کی ناک پر یہ مہر لگائے گا، جس سے ان کے چہرے تاریک تر ہو جائیں گے۔ اب یہ حدیثیں بھی آئیں، آیت میں بھی دابا کا ذکر آیا۔ اب ہے کیا مراد اس سے؟ بظاہر یہ کہ یہ تمثیلی انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو سمجھایا ہے، حقیقت اللہ کو معلوم ہے، تمثیلی انداز میں۔ اب یہ کیسا دابا ہوگا؟ یہ بھی متعین نہیں کہ یہ ایک جانور ہوگا یا ان جانوروں کی پوری نسل ہوگی جو پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اور بعض حضرات کے بقول تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کوئی سائنسی ایجاد ہو، ایسی چیزوں جو بولتی ہے۔ آج بہت سی چیزیں جو بول رہی ہیں، لوہا بول رہا ہے، پیتل بول رہا ہے، تانبا بول رہا ہے، اور پلاسٹک بول رہا ہے، طرح طرح کی چیزیں بول رہی ہیں، موبائل بول رہے ہیں، ٹیپ بول رہے ہیں، ریڈیو بول رہے ہیں، ٹی وی بول رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں، تو پتہ نہیں کون سی چیز ہوگی۔ بہرحال اس کا متعین طور پر مصداق بتانا یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس کا ظہور نہیں ہو جاتا، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اور اللہ نے جو فرمایا کہ ایک دابا نکلے گا زمین پر چلنے والا جو باتیں کرے گا تو ایسا ہوگا، اجمالی طور پر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلمان کس کے خلاف جنگ کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کئی جنگیں ہوں گی، مثلا فلسطین کی جنگ، عراق کی جنگ، ہندوستان کی جنگ، لیکن روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر ہوں گے اور وہیں سے سارے محاذوں کی نگرانی کریں گے۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ کیا دجال پیدا ہو چکا؟ تو بھائی حدیث سے تو یہی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ مسلم میں ایک تفصیلی روایت ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک جزیرے میں میری ملاقات دجال سے ہوئی اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، تو حدیث میں تو یہ آتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور نظریات کون سے ہیں؟ دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک نظریہ تو یہودیوں کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں پھانسی دے دی گئی، ان کی موت واقع ہو گئی، وہ ختم ہو چکے۔ دوسرا نظریہ عیسائیوں کا ہے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی اور پھر ان کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تیسرا نظریہ مسلمانوں کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی جا سکی، بلکہ ان پر پھانسی کا مقدمہ چلانے والوں اور انہیں پھانسی کی سزا دینے والوں کو اشتباہ ہو گیا، انہوں نے ان کے اشتباہ میں کسی اور کو پھانسی پر چڑھا دیا، مگر اپنے خیال میں سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، نہیں قتل کر سکے بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ایک چوتھا نظریہ جو کچھ عرصہ سے پیدا ہوا، قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی نے جو نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کیا وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی اور پھر انہیں مردہ سمجھ کر اتارا گیا، تھے زخمی، مرے نہیں تھے، لیکن سولی دینے والوں نے سمجھا کہ ان کی جان نکل چکی، زخمی حالت میں ان کو دفن کر دیا گیا، وہاں ان کا علاج کیا گیا اور وہ تندرست ہو کر پھر سری نگر چلے گئے۔ تو یہ ایک چوتھا نظریہ، گمراہ کن نظریہ یہ پیش کیا گیا۔ مسلمانوں کا جو نظریہ وہ یہی ہے کہ ان کو نہ قتل کر سکے یہودی، نہ ان کو پھانسی دے سکے، نہ ان کو مار سکے، بلکہ اللہ نے ان کو باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔
مسلمانوں کے موقف کی تائید میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. ان میں سے شاید سب سے جامع کتاب مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، اور اس کا اردو ترجمہ اضافوں کے ساتھ کیا ان کے صاحبزادے اور صدر دارالعلوم حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکات العالیہ نے علامات قیامت اور نزول مسیح کے عنوان سے. اس پروگرام میں اختصار ہی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. جو حضرات تفصیلات کے طالب ہوں تو میں کئی کتابوں کی نشاندہی کر چکا ہوں، ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں. ایک اور سوال یہ ہے کہ دجال کسی فرد کا نام ہے یا جماعت پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ دجال ایک فرد کا نام بھی ہے، جیسے کہ اس بارے میں پچھلے درس میں بعض احادیث آپ کو سنائی گئی، اور دجال ایک کردار کا بھی نام ہے، ایک نظریے کا بھی نام ہے. دجال تو ایک ہوگا، مگر دجالی خصوصیات والے افراد، جماعتیں اور ملک بے شمار. دجالیت ایک فتنہ ہے اور ایک نظریہ. اس کا حاصل کیا ہے؟ دجالیت کیا ہے؟ ایک تو دجال ایک متعین شخص جس کی علامات آقا نے بیان فرمائی، ایک ہے دجالیت. یہ دجالیت کیا ہے؟ دجالیت یہ ہے کہ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا، سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرنا، کفر کو ایمان، ایمان کو کفر بنا کر پیش کرنا، یہ دعویٰ کرنا کہ زندگی اور موت، امیری اور غریبی اور کھلانا اور بھوکا رکھنا یہ ہمارے قبضے میں ہے. یہ دجالیت کا نظریہ ہے. مادیت کو روحانیت پر ترجیح دینا، دنیاوی زندگی پر زور دینا، اخروی زندگی کی نفی کرنا، اسباب کو مؤثر حقیقی سمجھنا، مسبب الاسباب کو معاذ اللہ معطل کر دینا، یہ دجالیت ہے. اور بتا چکا ہوں اور پھر کہنا چاہتا ہوں، حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے جو الفاظ لکھے وہ ہم سب کے دل کی آواز ہیں اور حقیقت میں مبنی ہے. حضرت گیلانی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 50 سال پہلے غالباً یہ لکھ دیا، فرمایا کہ دجال تو جب آئے گا آئے گا، لیکن دجالیت کی آگ بھڑک چکی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ہم دجالیت کے زمانے میں زندہ رہ رہے ہیں. تو جیسے دجال کے فتنے سے حفاظت کی فکر ضروری ہے، غور سے بات دل میں بٹھا لیجئے، جیسے دجال کے فتنے سے حفاظت کی فکر ضروری ہے، اپنی بھی اپنی نسلوں کی بھی، اسی طریقے سے دجالیت سے بھی اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کی فکر کرنا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم انتظار میں بیٹھے رہے کہ وہ صاحب آئیں گے گمراہ شخص گدے پر بیٹھ کر، اور پھر ان کے سامنے سینہ تان کر کہوں گا میں مومن ہوں، پتہ نہیں کون سینہ تانے گا اور کون سینہ جھکا دے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو اس لیے اس خیال میں نہ رہے کہ دجال آئے گا تو میں ایمان پر استقامت کا اظہار کروں گا، وہ تو ہوگا انشاءاللہ، لیکن دجالیت جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، اس دجالیت کی بڑکتی ہوئی آگ میں بھی ضرورت ہے کہ ہم ایمان پر سینہ تان کر پاؤں جما کر کھڑے ہو جائیں کہ دجالیت کا شکار نہیں ہوں گے. جیئیں گے تو ایمان پر جیئیں گے اور مریں گے تو انشاءاللہ ایمان پر مریں گے. اب حدیثوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الدجال سے پہلے دجاجلہ کے ظہور کا ذکر کیا ہے. حضور نے فرمایا بڑے مسیح الدجال کے آنے سے پہلے کئی دجال آئیں گے، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اس دجال سے پہلے 30 دجال، ایک میں فرمایا 70، ایک میں 76. میں خلاصہ اگر عرض کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ حضور فرما رہے بڑے دجال سے پہلے بھی بہت سارے دجال آئیں گے.
تو گویا کہ حضور نے اپنی امت کو متوجہ فرمایا کہ صرف اس دجال سے ہی حفاظت کی فکر نہ کرو، اس سے پہلے آنے والے دوسرے دجالوں سے بھی اپنی حفاظت کی فکر کرو۔ ایک سوال یہ ہے کہ امام مہدی کا لشکر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ مخالفین کے خلاف تلواروں سے جنگ کریں گے۔ تو بعض لوگوں کو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اتنا ترقی یافتہ زمانہ، ایسے جدید ترین ہتھیار، یہ ٹینک، یہ توپیں اور یہ گولہ بارود اور یہ ہوائی جہاز اور یہ جٹ طیارے اور یہ میزائل، تو کیا وہ تلواروں سے مقابلہ کریں گے؟ اس کا جواب علماء کی طرف سے ایک تو یہ دیا گیا کہ حدیث میں جو لفظ آیا سیف کا، سیف تلوار کو کہتے ہیں، تو اس سے مراد مطلق ہتھیار ہے۔ مقصد یہ کہ ہتھیاروں سے مقابلہ کریں گے۔ یہ ہتھیار ٹینک بھی ہو سکتا ہے، میزائل بھی ہو سکتا ہے اور لڑاکا طیارے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اللہ نے قرآن کریم میں جب ہمیں دشمن کے مقابلے میں تیاری کا حکم دیا تو وہاں تلوار اور نیزوں کا ذکر نہیں کیا، تیروں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اجمالی طور پر فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اللہ اکبر! اے مسلمانوں، تم دشمنوں کے مقابلے میں جو قوت بھی مہیا کر سکتے ہو وہ مہیا کرو، جو تیاری کر سکتے ہو وہ کرو۔ اب ان الفاظ میں مَاسْتَطَعْتُم، جو تم طاقت رکھتے ہو وہ تیاری کرو، ان الفاظ میں سب کچھ آ گیا۔ آج سے 1500 سال پہلے کے اشتہار بھی آ گئے، آج سے 1500 سال پہلے کے ہتھیار بھی آ گئے اور آج کے زمانے کے ہتھیار بھی آ گئے کہ اللہ حکم دے رہے جو تمہارے زمانے کے مطابق اپنے دفاع کے لیے تیاری ضروری ہے وہ تیاری تم کرو۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا، دوسرا جواب اس کا یہ بھی دیا گیا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہمارا یہ ترقی یافتہ زمانہ یہ خودکشی کر کے دوبارہ تلوار اور تیر کے دور کی طرف واپس چلا جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ آج انسان کے پاس تباہی کا جتنا سامان ہے کبھی نہیں تھا۔ جتنے ایٹم بم مغربی ممالک نے، روس، امریکہ، برطانیہ وغیرہ نے تیار کر لیے، جتنا جنگی اسلحہ انہوں نے تیار کر لیا، اگر یہ دنیا 10 دفعہ نہیں 100 دفعہ تباہ ہو کر پھر پیدا ہو، پھر یہ تباہ کریں، پھر پیدا ہو، پھر تباہ کریں، تو یہ 100 دفعہ بھی اس دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ہتھیار کافی ہے۔ بم اور نہ معلوم کیسا کیسا آتشی اسلحہ تیار کر لیا جو اس دنیا کو 100 دفعہ بھی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ نہ کرے یہ آپس میں طاقتیں ٹکرا جائے اور انسان آپس میں لڑتے ہوئے خودکشی کر کے سب کچھ تباہ کر لے اور پھر اسی زمانے کی طرف چلے جائیں جسے ہم پتھر کا زمانہ کہتے ہیں، جسے تلوار اور تیر کا زمانہ کہتے ہیں۔ تو ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ بلکہ آپ نے بھی یہ پروپیگنڈا سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ایک دفعہ جب مجھے زیادہ کوئی اس چیزوں کی خبر نہیں تھی، اس لیے کہ جدید کتابیں انگریزی وغیرہ کا لٹریچر تو میں زیادہ پڑھتا نہیں، پڑھ سکتا بھی نہیں، مجھے انگریزی نہیں آتی۔ تو ایک صاحب نے مجھے 2012 کے بارے میں ایسا ڈرایا تو میں نے تو سمجھا بھی ابھی سے بوریا بستر لپیٹ لینا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ 2012 میں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، دنیا کی آبادی کا بہت سارا حصہ وہ ختم ہو جائے گا، نہ بجلی، نہ استری، نہ فریج، نہ ٹی وی، نہ ایئر کنڈیشن، نہ گاڑی، کوئی چیز نہیں بچے گی۔ انسان گویا کہ اپنی زندگی کا آغاز دوبارہ کرے گا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں زندگی کا آغاز کیا۔ اب بھی ہے، کئی کتابیں آ رہی ہیں
جس میں یہودی دانشوروں کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سن 2012 میں گویا کہ کائنات کی بساط کا اکثر حصہ لپیٹ دیا جائے گا، اور یہ ترقی، یہ پلازے، یہ سڑکیں اور یہ ذرائع آمد و رفت اور یہ ایجادات، یہ سب بھولا بسرا خواب بن کر رہ جائیں گے۔ اللہ عالم بالصواب۔ تو یہ چیزیں تو خود یہ مان رہے ہیں کہ بھائی انسان پتھر کے زمانے کی طرف واپس جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ تمہاری پیشن گوئیوں کے مطابق جب پتھر کے زمانے میں چلے جاؤ گے تو حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ وہ تلوار سے لڑائی کریں گے، تو اس میں بعید بات کون سی ہے؟ یہ ان کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، وگرنہ اصل جواب تو آپ کے سامنے بتا ہی چکا۔ اور بھائیو، آخری اب یہ سوال ہے، اور میری نظر میں یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے، وہ یہ کہ فتنوں، جتنے بھی فتنے، ان فتنوں خصوصاً دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے کیا کیا جائے۔ باقی چیزیں میری نظر میں یہ ثانوی ہیں۔ اصل اہمیت اس چیز کی ہے کہ ہمیں فتنوں سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو پھر کرنے کی کوشش کرے۔ وہ اپنی اپنی سوچ ہے بھائی، ہم تو کیا کہتے ہیں، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ اللہ پاک نے کتاب و سنت کی روشنی میں جو کچھ ہم پر کھولا اسی کی روشنی میں بات کر رہے ہیں۔ میری نظر میں ہر قسم کے فتنوں، ہر قسم کے حادثوں، ہر قسم کے سانحوں اور ہر قسم کی پریشانیوں سے بچاؤ کا سب سے پہلا اور سب سے مؤثر طریقہ وہ اللہ سے تعلق اور اللہ سے دعا ہے۔ جس کا اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہوگا اور اللہ سے مانگے گا، اللہ پاک انشاءاللہ اس کو محروم نہیں کرے گا۔ میرے یہ یقین الحمدللہ، ایسا شخص محروم ہو کر بھی محروم نہیں رہے گا جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، جو اللہ سے مانگے گا۔ دنیا کی نظر میں وہ اگرچہ محروم ہوگا لیکن حقیقت میں وہ محروم نہیں ہوگا، وہ بڑا فیض یاب ہوگا۔ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ سے مانگے جیسے ہمارے آقا نے مانگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بہت زیادہ مانگنے والے تھے، تڑپ تڑپ کر، رو رو کر، درد کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ میرے الفاظ پر غور کیجئے گا، صرف دعائیں پڑھے نہیں، دعائیں مانگے۔ آج ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ دعائیں پڑھتے ہیں، مولوی صاحب بھی صرف دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ بہت سے مولوی صاحبان کو دیکھا دعا کرتے ہیں طرز لگا لگا کر، ایسے سوز کے ساتھ، ایسے ساز کے ساتھ کہ کچھ نہ سمجھنے والا بھی جھوم اٹھتا ہے، ایسی طرز لگاتے ہیں۔ دعا پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ نہیں رہے۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے بھائیو، گلے سے نہیں۔ جو آقا نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے کہ قرآن گلے سے نیچے نہیں اترے گا، گلے تک۔ آواز بڑی خوبصورت، لہجہ بڑا اچھا، تلفظ کی ادائیگی بڑی درست، لیکن اندر سے نہیں۔ لوگوں کو سنا رہا ہے، اللہ کو نہیں سنا رہا۔ یقین کر، جو دعا کو اثر نہیں ملتا، خدا نہیں پیش نظر تیرے، خدائی ہے۔ دعاؤں سے اثر تو اس لیے نکل گیا کہ خدا پیش نظر ہے ہی نہیں، خدائی مخلوق پیش نظر ہے۔ یہ پہلا ذریعہ ہے، علاج ہے فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے حفاظت کا۔ دوسرا علاج، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اعتصام بالکتاب، اللہ نے جو فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لے گا گمراہ نہیں ہوگا۔ کہتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ جب تک زندگی یہ کہتا رہوں گا،
ہر بیان میں کہوں گا 4 حقوق ہیں بڑے قرآن کے، وہ ادا کرنے کی کوشش کرے، اس کی تلاوت کا معمول بنائے، کوئی دن قرآن کی تلاوت سے خالی نہ جائے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے سمجھنے کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے، اس پر عمل کریں اور اسے اپنی طاقت کے مطابق دوسروں تک بلکہ پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ اس رب کی قسم جس نے مجھے اور کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے، مجھے 100% نہیں 1000% یقین ہے کہ اس دنیا کا مستقبل، اس دنیا کا امن، اس دنیا کی سلامتی، اس دنیا کی نجات، اس دنیا کی ترقی وہ قرآن سے وابستہ ہے، اور یہ دنیا قرآن کے سائے تلے آئے گی۔ لیکن پہلے ہم تو آ جائیں جو قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اور اللہ کی کتاب تو ساری پڑھنی ہے، لیکن دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے آقا نے سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ کہف پڑھا کریں، اس لیے کہ سورہ کہف میں اللہ نے دجالیت کے فتنے کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے، اور حضرت ندوی رحمت اللہ علیہ کے بقول پوری سورہ کہف کا موضوع مارکہ ایمان و مادیت ہے۔ ایمان اور مادیت کا مارکہ یہی دجال کے دور میں ہوگا۔ دجال کے دور میں کیا ہوگا؟ ایمان اور مادیت کا ٹکراؤ ہوگا، مارکہ برپا ہوگا۔ تو سورہ کہف کو پڑھے اس کے معانی پر نظر رکھتے ہوئے۔ اور تیسری چیز بچاؤ کے لیے سنت کی اتباع کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی اتباع، ہر سنت کی اتباع، عقائد میں اتباع، اخلاق میں اتباع، معاملات میں اتباع، نکاح شادی میں اتباع، کاروبار میں اتباع۔ سنت کی اتباع جو کرے گا وہ ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور بھائیو، چوتھا علاج حد الامکان اپنے آپ کو مال کے فتنے سے، اولاد کے فتنے سے، جنس پرستی کے فتنے سے اور گناہوں کے فتنے سے بچانے کی کوشش کریں۔ مال کے فتنے سے بچاؤ کا طریقہ یہ، حلال طریقے سے کمائیں، حرام سے نہیں، اور کما کر اکیلے ٹھیکیدار نہ بن جائیں، غریب مسلمانوں پر اور دین کی اشاعت پر بھی خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ مال کے فتنے سے حفاظت ہوگی۔ اولاد کے فتنے سے حفاظت، اولاد کی ایمانی انداز میں تربیت کریں۔ جنس پرستی، اس کو آپ عورت پرستی کہہ لیں، مرد پرستی کہہ لیں، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ جنس پرستی کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ نظروں کی حفاظت، اختلاط سے حفاظت، اجنبی کے ساتھ خلوت سے حفاظت، اس کی کوشش فرمائیں۔ اور گناہوں کے فتنے سے جو بچے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک دوسرے فتنوں سے بھی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور آخری علاج بیان کروں گا۔ آخری علاج یہ، اللہ پاک نے جو صلاحیتیں آپ کو دی، جو وسائل آپ کو دیے، ان کے مطابق اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کوشش کرتے رہے، جس کو جہاد کہتے ہیں۔ الہ کلمت اللہ کے لیے جہاد، دعوت، تبلیغ، مال کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے۔ اور بھائیوں اور میری بہنوں، میں اپنے اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں، جو سچے دل سے دوسروں کے ایمان کی فکر کرے گا اور اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ اللہ پاک اس کے ایمان کی حفاظت ضرور کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کے ایمان کی فکر کرتا تھا اخلاص کے ساتھ، اللہ پاک اس کو اس دولت سے محروم کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جو الہ کلمت اللہ کے لیے کوشش کریں گے اخلاص کے ساتھ، اللہ پاک فتنوں سے ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں صرف ایک اعلان کر کے پھر اپنے بھائی زکی صاحب کو تکلیف دیتا ہوں۔ اس وقت جو حالات ہیں پورے پاکستان کے
اور ان حالات میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور بہت سے حالات ہیں جو آپ کے سامنے نہیں آ رہے. حقیقت یہ ہے بہت ہی سنگین حالات ہیں دینی شخصیات کے لیے, دینی اداروں کے لیے, مدارس کے لیے, مساجد کے لیے. عجیب و غریب طریقے سے جکڑنے کی, محدود کرنے کی اور ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن کراچی میں جو خاص طور پر یہ شروع ہوا ہدف بنا کر بعض شخصیات کو شہید کرنا, یہ شاید ابھی دوسرے صوبوں میں اتنا عام نہیں ہوا. دیکھتے ہی دیکھتے ہم بڑی بڑی شخصیات سے محروم ہو گئے. ان 2 ہفتوں کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ 3 حملے ہوئے ہیں اور 3 حملوں میں 10 سے زیادہ افراد تقریباً یا 10 کے قریب وہ شہید ہو گئے. پہلے حضرت مولانا عبدالغفور ندیم صاحب, پھر حضرت مولانا سید احمد جلال پوری صاحب, اور پھر اس کے بعد قاری عبدالحفیظ صاحب, جن کو شاید آپ تو نہیں جانتے لیکن ہمارا ان سے قریبی تعارف اور تعلق تھا. بڑے فعال اور مخلص ساتھی تھے. ان کو بھی جمعرات کو شہید کر دیا گیا. تو بھائیو, جب کسی بڑی شخصیت کو شہید کیا جاتا ہے تو ہم اس کی شہادت کے بعد جلسے بھی کرتے ہیں, جلوس بھی نکالتے ہیں, قصیدے بھی پڑھتے ہیں, تقریریں بھی کرتے ہیں اور خصوصی نمبر بھی شائع کرتے ہیں, لیکن زندگی میں قدر نہیں کرتے. میں آپ سے صرف اپنے لیے نہیں, میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں, جو بھی اللہ کے مخلص بندے آج کے اس مشکل دور میں دین کی دعوت میں, عوام کی اصلاح میں مصروف ہیں, آپ ان کی قدر کریں, ان کی حفاظت کا اہتمام کریں. دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ ضروری تو نہیں کہ صرف علماء ہی آپ کے پاس چل کر جائیں. جن کو واقعی طلب ہے دین کی, ان کو چاہیے کہ وہ خود بھی کچھ وقت نکال کر علماء کے پاس جائیں. ہم اپنی ذاتی اور تجارتی مقاصد کے لیے کتنے لمبے سفر کرتے ہیں, تو اگر دینی معلومات کے لیے اور اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے بھی کچھ سفر کر لیں تو ایسا گھاٹے کا سودا نہیں ہے. آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ گزشتہ درس میں بتایا گیا تھا کہ ہمارا جو نارتھ ناظم آباد میں درس ہوتا ہے اس کو گلشن معمار میں منتقل کر دیا گیا. اس کا ایڈریس بعض ساتھی پوچھ رہے تھے تو وہ نوٹ فرما لیں, جامع مسجد توابین, سیکٹر X6, گلشن معمار, نواز شریف پارک کے قریب ہے. وہاں ہر اتوار کو عصر سے مغرب تک حضرات و خواتین کے لیے درس کا اہتمام ہوتا ہے. آپ سب حضرات سے اس میں شرکت کی درخواست ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ اگلا ماہانہ درس انشاءاللہ اتوار 9 مئی کو ٹھیک 11:30 بجے اسی جگہ پہ ہوگا. دوسرا اعلان یہ ہے کہ القرآن کورسز کے زیر اہتمام یہاں القرآن کورسز سینٹر میں ہر پیر کو صبح 11:30 تا 12:30 بجے درس قرآن کے سلسلے میں اجتماع خواتین منعقد ہوتا ہے. تمام خواتین سے شرکت کی درخواست ہے. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن بمع تشریحات کی اشاعت کو القرآن کورسز نے تحریک کا درجہ دیا ہوا ہے. اسی سلسلے میں باہر اسٹال سے آسان ترجمہ قرآن بلا منافع حاصل کر سکتے ہیں. درمیانہ ایڈیشن 630 روپے اور اعلیٰ ایڈیشن 1075 روپے میں حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو حضرات و خواتین تفسیر قرآن کا تفصیلی مطالعہ کرنا کا ذوق رکھتے ہیں وہ مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی تفسیر تحصیل البیان اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں. 2006 سے تاحال یہاں القرآن کورسز سینٹر میں مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب اور دیگر علماء کرام کے جو درس قرآن ہوئے ہیں وہ 3 CDs کی شکل میں مجتمع کر دیے گئے ہیں, باہر اسٹال پر دستیاب ہیں. اور جو گزشتہ نشست ہوئی تھی ہماری 2 اس کی الگ سے 2 کیسٹیں وہ الگ سے بھی دستیاب ہیں انشاءاللہ. ایک اعلان یہ ہے کہ کوئز گیٹ اسلامک سینٹر لنکاشائر انگلینڈ کے لیے فنڈ کی جو اپیل کی پچھلے درس میں کی گئی تھی اس میں ساتھیوں نے بھرپور تعاون کیا. اس حوالے سے ساتھی بہت فکر مند بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا اور یہ مسئلہ حل ہو گیا. القرآن کورسز سینٹر تمام حضرات و خواتین کا شکر گزار ہے. اس کے علاوہ ایک اور خصوصی اعلان یہ ہے کہ اتوار 2 مئی گل بہار لون عالمگیر روڈ پر مولانا عدنان کاکا خیل صاحب
ایک خصوصی مجلس مذاکرہ سے خطاب فرمائیں گے، جس کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتصادی تعلیمات۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ یہ پروگرام رکھا گیا ہے، 11 بجے سے 1 بجے تک انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا۔ حضرات و خواتین اس میں شرکت فرما سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے ایک اعلان یہ ہے کہ دہلی کالونی میں ہر ماہ کے دوسرے منگل کو 5 بجے سے 6 بجے تک عثمانیہ ہال شمی مسجد کے قریب درس قرآن ہوتا ہے، وہاں پہ تشریف لے آئیں۔ ایک اور اہم اعلان ہمارے درسقرآن.com کی طرف سے ہے۔ درسقرآن.com کے تحت ہونے والا ماہانہ پروگرام، جس میں مولانا عدنان کاغا خیل کے ساتھ نوجوان خاص طور پہ یونیورسٹی اور کالج کے طالب علموں کے ساتھ نشست سوال و جواب ہوتے ہیں، اس دفعہ یہ پروگرام اتوار 25 اپریل کو 3:30 بجے سے پیر نارتھ اعظم آباد میں ڈاکٹر انیس خورشید صاحب کے گھر B 293 بلاک N میں ہوگا۔ ای میل ایڈریس جو ہے وہ درسقرآن.com سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مولانا اسلم شیخ عبری صاحب کے اعلان کے سلسلے میں مولانا نے خود فرما بھی دیا ہے، اور اس کے جو وہاں توابین میں پروگرام ہوتے ہیں اس کی 13 پروگراموں کی ایک CD حاصل کر لی جائے پار شہد کے اسٹال پہ سے۔ جزاک اللہ۔ میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں۔ بیانات اس میں آ چکے ہیں، وہ باہر دستیاب ہے، بھی بغیر کسی کاروباری سوچ کے۔ یہ بھائی کاشف صاحب کی طبیعت خراب ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رحمان یا رحیم یا غفار یا غفور، محض اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما مولا، ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمانا، ہمارے متعلقین کی حفاظت فرمانا مولا، حفاظت فرمانا۔ یا رب تیرے سوا کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، میرے اللہ ہماری حفاظت فرما، دجال کے فتنے سے حفاظت فرما، مال کے فتنے سے حفاظت فرما، شہوات کے فتنے سے حفاظت فرما، گناہوں کے فتنے سے حفاظت فرما، چوروں ڈاکوؤں دہشت گردوں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا رب ایمان پر زندہ رکھنا اور ایمان پر موت نصیب فرمانا۔ یا رب یا اللہ، جو حضرات تیرے دین کی دعوت کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے پوری دنیا میں جس انداز سے کوشش کر رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ میرے مولا ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ حضرت مولانا عبدالغفور ندیم صاحب، حضرت مولانا سید احمد جلال پوری صاحب، قاری عبدالحفیظ صاحب اور ان کے رفقاء جو ان کے ساتھ شہید ہوئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ میرے اللہ اس ملک کی، اس شہر کی، یا اللہ ہمارے مال جان ایمان کی حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خواتین سے درخواست ہے کہ 10 منٹ بعد باہر نکلیں۔